بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 92 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور متن کی عبارت ہے ومن جملۃ الواجب التکلم فی کل کلام بما ہوا وظیفتہ۔ آج کی بحث میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب دو لوگ مناظرہ کر رہے ہوں اور ان میں سے کوئی ایک کوئی بات پیش کرے، کوئی کلام پیش کرے، تو اگر دوسرے شخص کو اس کی بات پر کوئی کلام کرنا ہو، اس کے کلام پر کوئی کلام کرنا ہو، اگر دوسرے کو اس کے کلام پر کوئی گفتگو کرنی ہے تو اس دوسرے شخص کو چاہیے کہ اس کے کلام پر گفتگو ایسے دلائل کے ساتھ کرے جو دلائل اس کلام کے مطابق ہوں۔ اچھی طرح سمجھ لیں، جب دو شخص مناظرہ کر رہے ہوں اور ان میں سے ایک شخص کوئی بات کہے، کوئی کلام پیش کرے اور دوسرے کو اس کے کلام پر کوئی بات کرنی ہے، اس کے کلام پر کلام کرنا ہے، اس کے کلام پر گفتگو کرنی ہے، تو اس دوسرے شخص کو چاہیے کہ اس کے کلام پر گفتگو ایسے دلائل کے ساتھ کرے جو دلائل اس شخص کے کلام کے مطابق ہوں۔ مثلا دو مناظرہ کرنے والوں میں سے ایک شخص نے علم کلام کی کوئی بات پیش کی، اب یہ دوسرا شخص اس کے اس کلام پر کلام کرنا چاہتا ہے، اس کی بات پر اپنی گفتگو رکھنا چاہتا ہے، تو اس دوسرے شخص کو چاہیے کہ اس کی گفتگو ایسے دلائل کے ساتھ ہو جو دلائل اس شخص کے کلام کے مطابق ہوں، اور اس شخص کا کلام کیا تھا؟ علم کلام سے متعلق تھا، اور علم کلام میں یقینیات سے بحث ہوا کرتی ہے، لہذا اس دوسرے شخص کو چاہیے کہ چونکہ اس کے کلام پر یہ گفتگو کر رہا ہے تو اس کی گفتگو ایسے دلائل کے ساتھ ہو جو دلائل یقینی ہوں، کیونکہ اس کا کلام علم کلام سے متعلق تھا جس میں یقینیات سے بحث ہوتی ہے جو مفید اعتقاد ہوا کرتے ہیں۔ لہذا اس دوسرے شخص کو چاہیے کہ اس کی گفتگو ایسے دلائل کے ساتھ ہو جو دلائل یقینی ہوں، مفید اعتقاد ہوں۔ اس کی گفتگو دلائل ظنیہ کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ باب اعتقاد میں ظن کافی نہیں ہوا کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ دو مناظرہ کرنے والوں میں سے اگر ایک نے کوئی یقینی بات کہی ہے تو اگر دوسرے کو اس کی اس یقینی بات میں کلام کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ بھی یقینی دلائل کے ساتھ اپنی گفتگو کرے۔ یقینی کلام کے مقابلے میں دلائل ظنیہ کے ساتھ گفتگو نہیں کی جائے گی۔ مثلا دو مناظرہ کرنے والوں میں سے ایک نے دلیل قطعی پیش کی، مثلا قرآن کی کوئی آیت پیش کی، تو اب دوسرا شخص قرآن کی اس آیت کے مقابلے میں کسی دلیل ظنی کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا ہے، مثلا قیاس کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے مفید نہیں ہوگا، کیونکہ سامنے والے نے
دلیل قطعی پیش کی ہے، قرآن کی آیت پیش کی ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس اگر دو مناظرہ کرنے والوں میں سے ایک ظنی بات پیش کرے، ظنی کلام پیش کرے، تو اس ظنی کلام کے مقابلے میں یقینی دلائل کے ساتھ دوسرا گفتگو نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ظنی کے مقابلے میں ظنی ہی کو پیش کیا جائے گا۔ مثلا دو مناظرہ کرنے والوں میں سے ایک شخص نے اپنا دعویٰ دلیل ظنی سے ثابت کیا۔ دو مناظرہ کرنے والوں میں سے ایک نے اپنا مدعا دلیل ظنی سے ثابت کیا، یعنی اس نے دلیل ظنی پیش کی۔ تو دلیل ظنی کیا ہوتی ہے؟ مفید یقین نہیں ہوتی ہے، مفید ظن ہوا کرتی ہے، اس میں اس کے خلاف کا بھی احتمال ہوا کرتا ہے۔ تو چونکہ دو مناظرہ کرنے والوں میں سے ایک نے اپنا مدعا دلیل ظنی سے ثابت کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاف یہ کہہ رہا ہے کہ میں جس بات کا دعویٰ کر رہا ہوں وہ بات یقینی نہیں ہے، وہ بات ظنی ہے کہ اس کے خلاف کا بھی احتمال ہو سکتا ہے۔ تو جب دو مناظرہ کرنے والوں میں سے ایک شخص اپنا مدعا دلیل ظنی سے ثابت کرے تو دوسرا شخص اس دلیل ظنی کے مقابلے میں دلیل یقینی نہیں پیش کر سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ نے اپنا مدعا جس دلیل سے ثابت کیا ہے تو آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا ہے، یہ دلیل اس بات مطلوب کا افادہ نہیں کر رہی ہے کیونکہ اس میں فلاں فلاں بات کا بھی احتمال ہے۔ دوسرے شخص کا یہ کہنا کہ آپ کا مدعا، آپ کی دلیل یہ مفید مطلوب نہیں ہے، مثبت مطلوب نہیں ہے کیونکہ فلاں فلاں چیز کا بھی احتمال ہے، دوسرے شخص کا یہ گفتگو کرنا ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس شخص نے اپنے دعویٰ کو دلیل ظنی سے ثابت کیا تھا، دلیل ظنی سے ثابت کر کے وہ گویا اس نے خود یہ کہہ دیا کہ میرا مدعا یقینی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے کہ اس کے خلاف کا بھی احتمال ہے۔ تو جب وہ خود ہی اس بات کا اقرار کر رہا ہے دلیل ظنی سے ثابت کر کے، گویا وہ خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرا مدعا یقینی نہیں ہے کہ اس کے خلاف کا بھی احتمال ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں اس کی دلیل کو یہ کہہ کر کے باطل کرنا کہ آپ کی دلیل سے آپ کا مطلوب ثابت نہیں ہوتا اس لیے کہ اس میں فلاں فلاں احتمال بھی ہے، یہ سائل کے لیے، مد مقابل کے لیے کچھ بھی مفید نہیں ہے۔ مثلا ایک واضح مثال شارح نے پیش کی ہے، مثلا سقمونیہ ایک بوٹی ہوا کرتی ہے جو مسہل ہوتی ہے، دست آور ہوتی ہے، جس بوٹی کو اگر کوئی کھا لے تو اسے دست آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ڈاکٹر یہ دعویٰ کرے کہ سقمونیہ نامی بوٹی یہ دست آور ہے، مسہل ہے، اور دلیل یہ پیش کرے کہ کیونکہ ہم نے تلاش و جستجو کی تو سقمونیہ بوٹی کا کوئی فرد ایسا نہیں پایا جو مسہل نہ ہو، دست آور نہ ہو، لہذا اس سے ثابت ہوا کہ سقمونیہ کا ہر فرد کیا ہوتا ہے؟ مسہل ہوتا ہے، دست آور ہوتا ہے۔ طبیب یہ دعویٰ کرے اور دعویٰ کو اس دلیل سے ثابت کرے تو مد مقابل اس کی دلیل پر یہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ سقمونیہ بوٹی کا کوئی فرد ایسا ہو جو مسہل نہ ہو، دست آور نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں، آپ نے تلاش و جستجو کی تو آپ نے تلاش و جستجو میں اس بوٹی کا کوئی فرد ایسا نہیں پایا جو دست آور نہ ہو، لیکن آپ کے نہ پانے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس بوٹی کا کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو دست آور نہ ہو۔
ہو سکتا ہے کہ اس بوٹی کا کوئی ایسا فرد ہو جو مسہل نہ ہو، دست آور نہ ہو، لیکن آپ نے اپنی تلاش و جستجو میں ایسا فرد نہ پایا ہو، تو مد مقابل کا اس طبیب کی دلیل پر یہ اعتراض کرنا درست نہیں ہوگا۔ کیوں درست نہیں ہوگا؟ کیونکہ طبیب کا مقصد اس بات یقین ہے ہی نہیں کہ ہاں یہ یقینی ہے کہ اس بوٹی کا ہر فرد مسہل ہوتا ہے، دست آور ہوتا ہے۔ طبیب کا مقصد اس بات یقین ہے ہی نہیں، بلکہ طبیب کا مقصد تو ہے اس بات ظن، کیونکہ طب کے تمام قواعد ظنی ہوا کرتے ہیں۔ لہذا سائل نے، مد مقابل نے جو احتمال پیش کیا ہے وہ احتمال اس کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اس احتمال سے ظن باطل نہیں ہوا کرتا ہے، احتمال سے یقین باطل ہوا کرتا ہے، ظن نہیں باطل ہوا کرتا ہے۔ یہ ہوا آج کی بحث کا خلاصہ۔ اب آپ عبارت دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں۔ وَمِن جُمْلَةِ الْوَاجِبِ التَّكَلُّمُ فِي كُلِّ كَلَامٍ بِمَا هُوَ وَظِيفَتُهُ۔ بِمَا میں ما اس سے موصول ہے، اور ہوا وظیفتہ میں ہوا ضمیر کا مرجع ما اس سے موصول ہے، اور وظیفتہ میں جو ہو ضمیر مجرور ہے اس کا مرجع ہے کلام، اور ما اس سے موصول سے مراد ہے دلیل۔ تو اب ترجمہ دیکھیں کیا ہوگا۔ وَمِن جُمْلَةِ الْوَاجِبِ، اور مجموعی واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے، یعنی مجموعی طور پر جو چیزیں ضروری ہیں، جن کا جاننا ضروری ہے، ان میں سے ایک یہ ہے۔ وَمِن جُمْلَةِ الْوَاجِبِ، اور جن باتوں کا جاننا واجب و ضروری ہے ان میں سے ایک یہ ہے التکلم فی کل کلام بما ہوا وظیفتہ، جن باتوں کا جاننا ضروری ہے ان مجموعی باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہر کلام پر اس دلیل کے ساتھ گفتگو کی جائے جو دلیل اس کلام کا حق ہو، اس کلام کے مطابق ہو۔ وظیفہ کا معنی حق کریں گے، مطابق کریں گے۔ الواجب، جن باتوں کا جاننا واجب و ضروری ہے ان مجموعی باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہر کلام پر اس دلیل کے ساتھ گفتگو کی جائے جو دلیل اس کلام کے مطابق ہو۔ کل کلام فی علم الکلام فإنه يجب ان يتكلم فيه باليقينيات المفيدة للاعتقاد لأنه لا يكفي في الاعتقاد الأمارة، یہ الامارتو لا یکفی کا فاعل ہوگا، اور الامارہ کا معنی ویسے ہوتا ہے علامت، نشان، لیکن یہاں یہ ظن کے معنی میں ہے یا دلیل ظنی کے معنی میں ہے۔ مثلا اگر علم کلام کی کوئی بات ہو تو علم کلام کی بات ہو تو اس میں یہ ضروری ہے کہ اس کے مقابل دلائل یقینیہ پیش کیے جائیں، یقینی دلائل سے گفتگو کی جائے، یقینی دلائل کے ساتھ گفتگو کی جائے اس علم کلام کی بات کے مقابلے میں۔ کل کلام فی علم کلام، مثلا علم کلام کی کوئی بات ہو تو اس کے مقابلے میں یہ ضروری ہے کہ کہ ایسے یقینی دلائل کے ساتھ گفتگو کی جائے جو مفید اعتقاد ہوتے ہیں، کیونکہ باب اعتقاد میں ظن کافی نہیں ہوتا ہے۔ فلا یتکلم فی الیقینی بوظائف الظنی، لہذا یقینی بات کے مقابلے میں دلائل ظنیہ کے ساتھ گفتگو نہیں کی جائے گی۔ کأن یعارض دلیلا قطعیا کالقرآن بامارۃ ظنیۃ کالقیاس، مثلا مد مقابل دلیل قطعی پر معارضہ قائم کرے، دلیل قطعی مثلا قرآن، ترجمہ یوں کریں گے جیسے
مد مقابل کسی دلیل قطعی مثلا قرآن پر معارضہ قائم کرے کسی دلیل ظنی کے ساتھ مثلا قیاس کے ساتھ، تو یہ درست نہیں ہے، لأنہ لا یفید شیئا، کیونکہ دلیل ظنی دلیل قطعی کے بالمقابل کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی، ولا یتکلم بالعکس، اور نہ اس کے برعکس گفتگو کی جائے گی، اے لا یتکلم فی الظنی بوظائف الیقینی ایضا، یعنی دلیل ظنی کے مقابلے میں دلائل یقینیہ کے ساتھ بھی گفتگو نہیں کی جائے گی، کأن یتکلم فی الدلیل الظنی بأنہ لا یفید المطلوب لاحتمال ان یکون کذا، جیسے مد مقابل دلیل ظنی کے مقابلے میں یہ کہے کہ یہ دلیل ظنی مطلوب کا اس بات نہیں کرتی ہے، لا یفید اے لا یثبت، مثلا مد مقابل کسی دلیل ظنی کے مقابلے میں یہ کہے کہ یہ دلیل ظنی مطلوب کا اس بات نہیں کرتی ہے کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ معاملہ ایسا ہو، کیونکہ فلاں فلاں باتوں کا بھی احتمال ہے، یہ کہے وہ، مثلا جیسے مد مقابل کسی دلیل ظنی کے مقابلے میں یہ کہے کہ یہ دلیل ظنی مطلوب کا افادہ نہیں کرتی ہے کیونکہ فلاں فلاں باتوں کا بھی احتمال ہے، تو اس مد مقابل کا یہ کہنا صحیح و درست نہیں ہے، کیونکہ وہ دلیل ظنی کے مقابلے میں یہ بات کہہ رہا ہے، اور دلیل ظنی یہ مفید یقین ہوا ہی نہیں کرتی ہے، وہ تو مفید ظن ہوا کرتی ہے، اور دلیل ظنی سے جو بات ثابت ہوتی ہے اس میں تو خلاف کا بھی احتمال ہوا کرتا ہے، تو اس کی یہ بات درست کہاں ہوئی، اس سے دلیل ظنی باطل کہاں ہوئی؟ لأن غرض المعلل حینئذ اثبات الظن بذلک الشیء، کیونکہ معلل و مستدل کا مقصد اس وقت، یعنی جب وہ دلیل ظنی سے اپنے مطلوب کو ثابت کرے، تو ترجمہ کر دیں گے کیونکہ دلیل ظنی سے مطلوب کو ثابت کرنے کے وقت معلل و مستدل کا مقصد اس بات کے تعلق سے ظن کا اس بات ہے، نہ کہ یقین کا اس بات، وَقَوْنُ الدَّلِيلِ مُحْتَمِلًا لِغَيْرِهِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ، اور دلیل کا محتمل غیر ہونا ظن کے منافی نہیں ہے، وہ یقین کے منافی ہے، کما اذا قال الطبیب السقمونیہ مظہر للصفراء، مثلا جب طبیب یہ بات کہے، یہ دعویٰ کرے کہ سقمونیہ بوٹی صفرا کے لیے دست آور ہے، مسہل ہے، لأننا تتبعنا فلم نجد فردا منہ الا مسہلا، کیونکہ ہم نے تلاش و جستجو کی تو اس بوٹی کا کوئی فرد ایسا نہیں پایا جو مسہل اور دست آور نہ ہو، فیقول السائل، تو سائل اور مد مقابل اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہے یجوز ان یکون فرد من افراد السقمونیہ غیر مسہل، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سقمونیہ کے افراد میں سے کوئی فرد ایسا ہو جو غیر مسہل ہو، جو دست آور نہ ہو، لیکن ما وجدت فی تتبع کا، ہاں آپ نے اپنی تلاش و جستجو میں ایسا فرد نہ پایا ہو، وہ یہ اعتراض کرے تو یہ اعتراض صحیح نہیں ہے، فإن مثل هذا السؤال لا يفيد شيئا، کیونکہ اس طرح کا اعتراض کچھ بھی مفید نہیں ہے، لأن غرض الطبیب انما ہوا اثبات الظن بکونہ مسہلا، اس لیے کہ طبیب کا مقصد صرف یہ ہے کہ سقمونیہ بوٹی کے مسہل ہونے کے ظن کا اس بات کر دے، یقین کا اس بات کر دے، یہ اس کا مقصد ہے ہی نہیں ہے، لأن جميع قواعد الطب ظنیہ، اس لیے کہ طب کے تمام قواعد ظنی ہوتے ہیں، وهذا الاحتمال لا ينافی ہے، اور یہ احتمال ظن کے منافی نہیں ہے، کیونکہ ایسے احتمالات سے ظن باطل نہیں ہوا کرتا ہے، ایسے احتمالات سے تو یقین باطل ہوا کرتا ہے۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔